بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے پہلے دو رکوع میں تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہوا۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد موجود رہے، تو مکہ میں آپ جب نماز پڑھتے تھے تو قبلہ بیت اللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا، اور آپ اس طرح رخ کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا اور بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا تھا، کیونکہ مسجد حرام میں جا کر وہاں تو آسانی ہے کہ بیت اللہ وہاں موجود ہے، جدھر مرضی کھڑے ہو جائیں اور رخ یوں کر لیں کہ بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہو نہیں سکتے تھے، دونوں کی سمت الگ الگ تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ 16 یا 17 مہینے اس طرح آپ نماز پڑھتے پڑھاتے رہے، لیکن آپ کی دلی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید ابھی جبریل آ جائیں اور حکم دے دے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، کہ آپ کی تمنا تھی۔ بہرحال پھر 16 یا 17 مہینوں کے بعد سیدنا جبریل تشریف لائے اور حکم دیا کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ اب یہودیوں کو یہ اعتراض تھا کہ ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے تو ہماری بدنامی ہے۔ انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی، منافقین نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے قبلے کی سمجھ نہیں آتی، پہلے بیت اللہ کی طرف رخ تھا، پھر بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اب پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، ان کا قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، چند مہینوں کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں گے۔ تو اعتراضات شروع ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف قرار دیا۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف ہیں جو کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا؟ جس قبلے کی طرف یہ پہلے تھے، بیت المقدس کی طرف، وہاں سے رخ کیوں پھیرا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان کو قبلہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو جواب دے دیجئے، ہم کسی مجبوری کے تحت قبلہ تبدیل نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم سے قبلہ تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، اللہ چاہے تو مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ جو صحابہ تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے
کہ بس اللہ کے نبی نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ جن کا ایمان نہیں ہوتا وہ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کیوں کہا، یہ حکم کیوں ہوا، اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ یہ چیزیں جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کو چیک کریں۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح مسلمان ہوتے ہیں، وہ کوئی بحث نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہم نے کر لیا بس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ امت وسط، وسط کہتے ہیں بالکل سینٹر پوائنٹ کو۔ آپ پر کار لیتے ہیں، دائرہ کھینچتے ہیں تو جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے اسے وسط کہتے ہیں۔ یا آپ لائن لگاتے ہیں، اگر 1 فٹ ہے تو بالکل سینٹر میں 6 انچ جہاں مکمل ہوتا ہے اس نقطے کو وسط کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، نہ ادھر جھکتے ہو نہ ادھر جھکتے ہو۔ کیا مطلب؟ پہلے 2 بڑی قومیں گزری، یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں کے ہاں گستاخی تھی، وہ اللہ کے بھی گستاخ، نبی کے بھی گستاخ، حتیٰ کہ نبیوں کے قاتل۔ اور عیسائی جو تھے ان کے ہاں گستاخی نہیں تھی، ان کے ہاں محبت میں غلو تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اعتدال پر نہیں رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ تمہیں ہم نے اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ تم گستاخی کرتے ہو نہ تم محبت میں اتنے بڑھتے ہو کہ نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دو۔ امت وسط بنایا کس لیے؟ آخر کون سا عظیم کام اس امت سے لینا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن نبیوں کے حق میں گواہی دو، کافروں کے خلاف نبیوں کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نبی سے پوچھیں گے میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ ہر نبی فرمائیں گے اللہ پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ اس نبی کے کافر امتیوں سے پوچھیں گے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہاں بھی میرا پیغام پہنچا کہ نہیں؟ یا اللہ آپ کے نبیوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ اب متضاد دعوے ہیں، نبیوں کا دعویٰ ہے اللہ کا پیغام پہنچایا، کافروں کا دعویٰ ہے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اب جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں سے فرمایا بھئی گواہ لے آؤ، تو تمام نبیوں نے کہا کہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ ہمارے گواہ امت محمدیہ ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم نبیوں کے حق میں گواہی دو۔ اس لیے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے کہ نہ تو تم نبیوں کی گستاخی کرتے ہو اور نہ ہی تم نبیوں کو خدا کا بیٹا بنا دیتے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ امت محمدیہ گواہی دے گی اے اللہ آپ کے نبی سچ کہتے ہیں اور یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عدالتی نظام میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب گواہ گواہی دیتا ہے تو مد مقابل اس پہ جرح کرتا، تو کافر ہم پہ جرح کریں گے کہ تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب یہ نبی آئے تھے، تم تو ہزاروں سال کے بعد آئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جب چلے گئے، اللہ لے گئے، تو ہمارے نبی تو اس کے 650 سال کے بعد آئے، اور باقی نبی ہزاروں سال پہلے گزر گئے۔ تو کافر کہیں گے تم نے تو ان نبیوں کو دیکھا ہی نہیں، تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب جب ہم پہ جرح ہو رہی ہے تو ہماری صفائی کے لیے امام الانبیاء تشریف لائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، اس لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارے لاڈلے اور محبوب رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ تم نبیوں کے حق میں گواہ اور ہمارے محبوب نبی تمہارے حق میں گواہ۔ مسلمانوں، ہم کتنے احساس کمتری کا شکار ہیں، ہمیں اپنے مقام کا ہی نہیں پتہ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان کہتا ہے ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، ہم سے تو کافر اچھا ہے، ہم سے تو فلاں اچھا ہے۔ کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ ساری کائنات کے کافر جمع ہو جائیں، ایک مسلمان جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی شان کے برابر پوری کائنات کے کافر نہیں ہو سکتے۔ اور باقی امتیں جو گزر گئیں وہ اس امت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے دن ہم 1.25 لاکھ نبیوں کے گواہ ہیں۔ آج کوئی وزیر اعظم کی طرف سے گواہی دے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ جی وزیر اعظم نے مجھ پہ اعتماد کیا، اپنا گواہ بنایا مجھے، میں وزیر اعظم کا گواہ بن کے جاتا ہوں، پھولا نہیں سماتا۔ اور ہم 1.25 لاکھ نبیوں کے گواہ ہیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب کافر ہم پہ جرا کریں تو ہماری صفائی کے لیے اللہ اپنے محبوب نبی کو میدان میں لے آئیں، وہ نبی جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ تو مسلمان اپنی شان کو پہچان۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا گواہ جب جرا ہو تو امام الانبیاء تیرے گواہ، اس سے زیادہ عظمت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ فرما رہے اپنی شان کو پہچانو۔ پھر فرمایا ہم نے قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ اب لوگوں کے اعتراضات کے جواب شروع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے یہ معلوم کرنا تھا کہ رسول کی بات کون مانتا ہے اور رسول کی بات سے پھرتا کون ہے، یو ٹرن کون لیتا ہے۔ جہاں پر بھی لِنَعْلَمَ کا لفظ آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے معلوم کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا والوں پر ظاہر کرنا تھا۔ اللہ کو تو معلوم ہے، دنیا والوں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے محبوب کے کہنے پر قبلہ تبدیل کر لیا تو دنیا والوں کو پتہ چل گیا یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے۔ اور جس نے جرا شروع کر دی، کیوں تبدیل ہوا؟ ہم تو نہیں مانتے، 16-17 مہینے ادھر نمازیں پڑھتے رہے، کیا بنا ان نمازوں کا؟ جو بحث کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ نبی کا عاشق نہیں ہے، وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ قبلہ تبدیل کرنا آسان نہیں تھا، ہے بڑا مشکل تھا، لیکن آسان ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ جو عقل کے پیچھے چلتے ان کے لیے مشکل، اور جو نبی کے پیچھے چلتے ان کے لیے آسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو قبلہ تبدیل کر لیا۔ پھر قباء کی بستی کے پاس سے ایک صحابی گزر رہے، انہوں نے دیکھا بھی یہ تو بیت المقدس کے رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مسجد کے باہر سے آواز لگا دی، بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، میں ابھی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے رخ بیت اللہ کی طرف کیا تھا، وہ رکوع میں تھے، رکوع ہی میں رخ تبدیل کر لیا، رکوع ہی میں رخ تبدیل کیا۔ اس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بتانا تھا یہ ہیں وہ صحابہ جو صرف ایک صحابی کی آواز پر نبی کے لیے قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ عاشق تو یہ ہے، اور ایک ہمارے جیسے عاشق ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ سود چھوڑتے ہیں، نہ رشوت چھوڑتے ہیں، نہ حرام کمائی چھوڑتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے عاشق ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام کہہ دیا اسے چھوڑ دو، جسے حلال کہا اسے اپناؤ۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا نبی سے محبت کرنے والا ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، اسے عاشق رسول کہلانے کا حق نہیں ہے۔ عاشق رسول وہ ہوگا
جو اللہ کے نبی کی سنت پہ چلتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ہمارے جیسے داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، حوض کوثر پہ آ رہے ہوں گے کہ پانی پی لیں اللہ کے نبی کے ہاتھ سے، فرشتے روک دیں گے تم آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑے گی، آپ فرمائیں گے بھی ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے رسم و رواج پر عمل کیا تھا، آپ کی سنت پہ نہیں کیا، رسم و رواج پہ۔ بس اللہ کے نبی کو بھی غصہ آئے گا، فرمائیں گے سحقن سحقن، انہیں مجھ سے دور کر دو، انہیں مجھ سے دور کر دو۔ ایک ہے میرے دل کی چاہت اور ایک ہے اللہ کے رسول کی چاہت۔ میں اپنے دل کی چاہت پہ چلوں تو ناکام ہوں، اللہ کے رسول کی چاہت پہ چلوں تو کامیاب ہوں، اور اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ رسم و رواج میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے نبی کی سنتوں پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ جو صحابہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، اور وہ نمازیں پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کیونکہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ اصول یہ ہے جب کوئی حکم آتا ہے اس کے بعد خلاف ورزی کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ ایک حکم آیا ہی نہیں تو اس کی خلاف ورزی تو جرم نہیں ہے نا بھئی، پہلے حکم ہی بیت المقدس کی طرف تھا، رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، کوئی جرم نہیں۔ پھر رخ تبدیل ہوا، اب جو اس رخ کو نہیں مانے گا وہ مجرم ہے۔ اصول تو یہی ہے، ایک قانون ابھی بنا نہیں تو کیا آپ کو کوئی مجرم کہہ سکتا ہے؟ جب قانون بن گیا اور اس کی خلاف ورزی کی تو پھر مجرم ہوں گے نا۔ یہ الٹی گنگا جو بہتی ہے یہ صرف پاکستان میں بہتی ہے۔ قانون بننے کے بعد قانون کی خلاف ورزی کرنا یہ جرم، لیکن یہاں قانون آج بنتا ہے، کہتے ہیں جی اس کے مطابق یہ نہیں چل رہے تھے، 10 سال پہلے غلطی کی تھی، پکڑ لو۔ بھائی اس کو قانون ہی نہیں تھا، اسے کیوں پکڑ رہے ہو؟ یہ نادانیاں، یہ جہالتیں، یہ جنگل کا قانون یہ صرف پاکستان میں ہے۔ آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جی سوئی گیس کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا، اور کب سے؟ جولائی سے لاگو ہوگا۔ بھئی آج آپ پاس کر رہے ہو، اب نومبر چل رہا ہے، تو پچھلے بلوں سے کیوں وصولی کرو گے آپ؟ کیسا عجیب قانون ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی دکاندار کہہ سکتا ہے کہ بھی ہم نے قانون بنا دیا کہ پچھلے 5 سال میں جتنے کسٹمر ہمارے پاس آئے تھے سب سے ہم نے 2-2 ہزار روپیہ وصول کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت مال سستا دیا تھا، اب مہنگا ہو گیا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ ہر بندہ کہے گا بے وقوف ہو، جب سودا کیا تھا، جب بیچا تھا، اس وقت تو ریٹ یہی تھا۔ اب آئندہ آپ کا ریٹ بڑھ سکتا ہے، پیچھے تو نہیں بڑھ سکتا، لیکن ہمارے حکمران ایسے ہی کرتے ہیں۔ گیس کا بل بڑھا رہے ہیں نومبر دسمبر میں، لاگو جولائی سے ہوگا۔ کیسا عجیب ہے۔ تو بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ رخ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، لیکن پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیا بنے گا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ امام بخاری فرماتے ہیں ای صلاتکم، اللہ تمہاری پہلی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی، اس پہ بھی ثواب ہے، اب بھی اللہ کے حکم سے پڑھو گے اب بھی ثواب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ انسانیت کے ساتھ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ شاید جبریل آ جائیں، رخ تبدیل ہو جائے، شاید جبریل آ جائیں، رخ تبدیل ہو جائے، آپ بار بار دیکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم نے آپ کے لیے قبلہ تبدیل کر دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، آپ کے لیے،
قبلہ تبدیل کر دیا۔ اور اگلا لفظ بہت ہی، جس کے دل میں محبت ہو وہ سمجھے گا، نبی اور اللہ کے درمیان جو ان کے آپس میں محبت ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا، پہلے فرمایا آپ کے لیے، پھر فرمایا ترضاہا، تاکہ میرے محبوب تو راضی ہو جا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ترضاہا، میرے محبوب تو راضی ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، سب کو لے جا کر جنت میں پہنچا کر پھر کہوں گا اے اللہ میں اب راضی ہوں۔ اور ہم اسی نبی سے بے وفائی کریں، اسی نبی سے محبت نہیں، اسی نبی کے دامن کو چند ڈالروں کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں ایمبیسیز میں جا کر لکھ دیتے ہیں کہ جی میں تو مرزائی ہوں، نبی کا دامن چھوڑ دیا، کیوں؟ گرین کارڈ کے لیے، نیشنلٹی کے لیے، ویزے کے لیے۔ اس نبی کی خاطر تو ساری اولاد بھی قربان ہو جائے تب بھی اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے کائنات میں اپنے بعد سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی ہستی بنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب حکم یہ ہے کہ مسجد حرام کی سمت میں آپ نے رخ کرنا ہے۔ اچھا یہاں بھی ہمارے ہاں تھوڑی سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ مسجد حرام ادھر ہے مغرب کی طرف پاکستان سے، تو حکم کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا بیت اللہ کی طرف، تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اگر ہم یہاں سے ادھر رخ کرنا بھی چاہیں تو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو کتنی مشکل ہوگی۔ اللہ نہیں، اپنے ملک سے تم ادھر رخ کر لو جدھر پوری مسجد حرام ہے۔ اور ہمارے کئی لوگ بیچارے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور جی تھوڑا سا قبلہ تبدیل لگتا ہے، میں کمپاس لایا تھا، میں نے دیکھا تھوڑا سا قبلہ مسجد کا تبدیل لگتا ہے، پھر کیا کریں؟ بس یہ گرا دیں، تھوڑا سا رخ تبدیل کر دیں، لاکھوں روپے کا نقصان کر کے کہتے دوبارہ بناؤ جی۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، 45 ڈگری تک بھی اگر قبلہ تبدیل ہو جائے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 45 ڈگری تک یہ رخ ہے سیدھا، یہ 90 ڈگری بنتا ہے، بالکل یوں یہ 90 ڈگری ہے اور یہ 45 بنے گا۔ اتنا بھی اگر رخ تبدیل ہو گیا تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم ذرا سی بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں مسجد میں نماز پڑھنی نہیں، کیوں؟ ان کا قبلہ 1 انچ تھوڑا سا سائڈ پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور بھائی اس بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، وہاں تک رخ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے لیے پوری مسجد حرام ہم نے بنا دی ہے، آپ کے علاقے سے جدھر مسجد حرام ہے ادھر رخ کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی ہوگے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، رخ ادھر ہی کرنا۔ دنیا کے جس کونے میں ہوگے بس یہ دیکھنا ہے کہ ادھر سے مسجد حرام کدھر ہے۔ یہ اصول نہیں ہے کہ مغرب کی طرف رخ کرنا ہے، ہمارے ملک سے چونکہ مغرب کی طرف ہے تو جو بیت اللہ سے پرلی طرف کے لوگ ہیں ان کا رخ مشرق کی طرف ہو جائے گا، جو ادھر کے ہیں ان کا رخ ادھر ہو جائے گا، جو ادھر ہے ان کا رخ ادھر ہو جائے گا۔ اصل حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے ہم نے سمت نہیں مقرر کی کہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ہم نے تو اصول بتا دیا، پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں سب کا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اس سے امت میں اتحاد پیدا ہوگا، اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 4 رخ ادھر کر رہے ہیں 4 ادھر کر رہے ہیں، نہیں، بس مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ کی تبدیلی رب کی طرف سے بالکل صحیح ہے اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ کسی ساتھی نے یہ دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کی والدہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب یا رشتہ دار یا دوست احباب یا ہمارے اساتذہ میں سے، ہمارے نمازیوں میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔